بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، عقل مند اور سمجھدار جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اور فضول حرکتیں کرنے والا ناسمجھ اور بے وقوف سمجھا جاتا ہے۔ جو بلا وجہ ہنس رہا ہو کہیں گے پاگل ہو گیا ہے، بلا وجہ رو رہا ہو کہتے ہیں پاگل ہو گیا ہے۔ سمجھدار کے ہر کام کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی سبب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، زمین آسمان، سورج چاند ستارے، روز دن آتا ہے پھر ڈھل جاتا ہے، پھر رات آتی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے، پھر دن آ جاتا ہے، گرمی کا موسم واپس جا رہا ہے، سردی کا موسم دوبارہ آ رہا ہے، کبھی خزاں آتی ہے کبھی بہار آتی ہے، اور کچھ لوگ دنیا میں نئے نئے آ رہے ہیں، کچھ لوگ دنیا سے واپس جا رہے ہیں۔ یہ روزانہ کا ایک معمول ہے۔ لاکھوں لوگ روزانہ قبرستانوں میں دفن ہو رہے ہیں، روزانہ لاکھوں لوگ، اور لاکھوں بچے روزانہ ماؤں کے پیٹ سے باہر آ رہے ہیں۔ ایک نظام ہے، ایک سرکل ہے، ایک چرخہ ہے جو چل رہا ہے۔ تو اگر آدمی سوچے کہ اس چرخے کو چلانے کی کیا ضرورت تھی، اس سرکل کو چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ لوگ آتے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا، پھر مر جاتے ہیں۔ کروڑوں اربوں کھربوں آئے اور چلے گئے، آج ہم ہیں، ایک دن آئے گا کہ ہم بھی چلے جائیں گے۔ ٹھیک 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، ہم سارے قبروں میں ہوں گے، یہاں ہمارے بچے ہوں گے، ہماری نسلیں ہوں گی، الگ دنیا ہوگی، الگ جہان ہوگا۔ آج سے 100 سال پہلے جو اس علاقے میں رہنے والے لوگ تھے وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ ادھر بیٹھ کے آپ دنیا کے آخری کنارے والے سے بات کر سکیں اور اس کی شکل دیکھ سکیں، اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ اور 100 سال پہلے سوئی گیس کا تصور نہیں تھا، CNG کا تصور نہیں تھا، اور دنیا اور تھی، اب بدل گئی ہے۔ پتہ نہیں 100 سال کے بعد اس دنیا کا کیا نظام ہو، مگر یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ نظام اللہ کا چلایا ہوا ہے۔ یہ نظام اللہ نے کیوں چلایا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کوئی آدمی بیٹھا ہوتا ہے نا، تو غیر اختیاری طور پر لکیریں بنا رہا ہوتا ہے، تنکا ہاتھ میں ہوتا ہے اور مٹی پہ لکیریں بنا رہا ہے، یا مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، مسجد کی چٹائی سے کھیل رہا ہے، تنکا نکال رہا ہے، خلال کر رہا ہے، کبھی دھاگے سے کھیل رہا ہے،
یہ فضول حرکتیں ہیں جو انسان غیر اختیاری طور پہ کرتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو ایسے ہی بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ فارغ بیٹھے تھے تو فارغ بیٹھے بیٹھے اللہ سے دنیا بن گئی؟ ایسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری دنیا میں بسنے والے انسانوں اور جنات کو ہم نے بیکار نہیں بنایا، ان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، عبادت کے لیے، عبادت کے لیے بنایا ہے۔ عبادت سے مراد نماز نہیں ہے، عبادت سے مراد نماز نہیں ہے، عبادت سے مراد تسبیح نہیں ہے، عبادت سے مراد قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہے، عبادت سے مراد مسجد میں بیٹھنا نہیں ہے۔ عبادت سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں عبادت سے مراد معرفت ہے۔ لیعبدون، علامہ سیوطی فرماتے ہیں لیعبدون کا مطلب ہے لیعرفون۔ میں نے ساری دنیا کے انسانوں کو اور ساری دنیا کے جنات کو اس لیے بنایا تاکہ مجھے پہچانے، اللہ کو پہچانے۔ جب کوئی ہوگا ہی نہیں تو اللہ کو پہچانے گا کون؟ اللہ نے ایک دنیا بنائی، ایک نظام بنایا، ایک مخلوق بنائی تاکہ وہ اللہ کو پہچانے۔ معرفت کسے کہتے ہیں؟ معرفت کسے کہتے ہیں؟ معرفت کہتے ہیں کسی کو اس کی نشانیاں دیکھ کر اس کے وجود کا پتہ کرنا، اس کو معرفت کہتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کو کہیں سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آتا ہے تو دھواں دیکھتے ہی آپ کہیں گے کہاں آگ لگ گئی ہے، کہیں آگ لگ گئی ہے۔ دھواں آگ کا پتہ دیتا ہے۔ کہیں آپ کو خوشبو محسوس ہو تو آپ دائیں بائیں دیکھیں گے کس نے پرفیوم لگایا ہے، بڑا اچھا پرفیوم ہے۔ خوشبو سے پرفیوم کا پتہ چلتا ہے۔ اور اگر دیوار کے پیچھے سے آپ کو آواز سنائی دے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دیوار کے پیچھے کوئی ہے۔ آپ رات کو سوئے ہوئے ہیں، اچانک آپ کے کچن سے دھڑام کی آواز آئی، برتن گرا، دیگچی گری، دھڑام کی آواز آئی، آپ سمجھ گئے کہ بلی آ گئی ہے۔ آواز سے بلی کا پتہ چلا، دھوئیں سے آگ کا پتہ چلا، خوشبو سے پرفیوم کا پتہ چلا۔ اس کو کہتے ہیں معرفت، اس کو کہتے ہیں پہچاننا۔ اللہ وہ ذات ہے جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اللہ وہ ذات ہے جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ کو دیکھیں گے صرف جنت میں۔ جنت میں اللہ تعالیٰ انسان کے دیکھنے کی طاقت کو اتنا وسیع کر دیں گے، اتنا وسیع کر دیں گے، اتنا وسیع کر دیں گے کہ بندہ اللہ کو دیکھ سکے گا۔ البتہ دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ کیوں نہیں دیکھا جا سکتا؟ اس لیے نہیں دیکھا جا سکتا کہ انسان کی نظر اور انسان کی آنکھ محدود ہے اور اللہ کی ذات لامحدود ہے۔ کوئی کہے کہ سمندر ایک گلاس میں کیوں نہیں آتا تو واضح بات ہے سمندر ایک گلاس میں کیسے آئے گا بھائی؟ سمندر بہت بڑا، گلاس بہت چھوٹا۔ تو اللہ کی ذات کو آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، البتہ پہچانا جا سکتا ہے۔ اللہ کو اس کی نشانیوں سے، اس کی آیات سے، اس کی علامات سے پہچانا جا سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ میں نے بندوں کو بنایا عبادت کے لیے۔ عبادت کا مطلب ہے کسی کی غلامی کرنا، کسی کی بندگی کرنا، کسی کے اشارے پہ چلنا، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ لیکن مفسرین کرام نے عبادت کی تفسیر کی معرفت سے تفسیر اس لیے کہ کوئی کسی کے اشارے پہ تبھی چلتا ہے جب اس کو پہلے پہچانتا تو ہو۔ جب جانے گا ہی نہیں تو مانے گا کیسے؟ جانا پہلے جاتا ہے، مانا بعد میں جاتا ہے۔ ایک شخص کسی کو اپنا بڑا تسلیم ہی نہیں کرتا، کسی کو بڑا سمجھتا ہی نہیں ہے، کسی کو بڑا جانتا ہی نہیں ہے تو وہ اس کی مانے گا بھی نہیں۔ ہمارے ایک استاد صاحب تھے،
جن سے ہم نے پڑھا بڑے باروب تھے، بہت ڈرتے تھے ان سے ہم لوگ۔ تو کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ وہ تشریف لاتے تھے لیکن ہم سمجھتے تھے کوئی اور آ رہا ہے، تو ہم ایسے ہی بیٹھے رہتے تھے، لیکن جب پتہ چلتا تھا کہ وہ آ رہے ہیں تو ایک دم سیدھے ہو جاتے تھے، اس لیے کہ پہلے ہم ان کے آنے کو سمجھتے نہیں تھے، اس لیے ہم شرارتیں کر رہے ہوتے تھے، لیکن جب ان کے آنے کا پتہ چلتا تھا، جب اس بات کا یقین ہوتا تھا، جب ان کی لاٹھی کی آواز، ان کی اسٹرک کی آواز، ٹک ٹک کی آواز آتی تھی، تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ ہمارے وہ استاد صاحب آ رہے ہیں جن سے ہم ڈرتے ہیں، لہٰذا ہم سیدھے ہو جاتے تھے۔ بس یہی حال بندے کا ہے، جب وہ اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کو جان لیتا ہے، اللہ کو پہچان لیتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت مولانا جمشید علی صاحب، ہمارے استاد تھے، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ تو ان کی عادت تھی کہ وہ بکنگ نہیں کراتے تھے۔ اللہ والوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے نفس کو مارتے ہیں، اپنے نفس کو اٹھنے نہیں دیتے، یہ اللہ والوں کی عادت ہوتی ہے۔ چونکہ وہ رائے میں رہتے تھے تو رائے میں ہر طرف لوگ ان کے آگے پیچھے ہوتے تھے، بڑی ان کی عزت ہوتی تھی، لاکھوں کا مجمع ان کے پیچھے ہوتا تھا، ہزاروں کا مجمع ان کے پیچھے ہوتا تھا۔ چنانچہ جب وہ چھٹی لے کر گھر جاتے تھے تو گھر جاتے ہوئے ایسا ماحول بناتے تھے کہ اس محبت اور اعزاز اور استقبال کے ماحول میں جو اندر میں انا پیدا ہوئی ہے، اس کو وہ راستے میں ہی مار دیا کرتے تھے۔ چنانچہ بکنگ نہیں کراتے تھے، کرنٹ ٹکٹ لے کے بیت الخلاء کے سامنے بیٹھ جاتے تھے۔ ٹرین میں بیت الخلاء ہوتے ہیں نا، اس کے سامنے بیٹھ جاتے تھے، ایک گٹھڑی، کپڑے کا تھیلا، اس میں ایک جوڑا، اس میں کوئی ضرورت کی چیز، اس کو رکھتے زمین پہ اور اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی ان پڑھ بابا ہے جو پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی ان پڑھ سا آدمی ہے، جیسے کوئی دیہاتی ٹائپ آدمی ہے اور پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے اللہ والے ہیں صرف اپنے نفس کو مارنے کے لیے۔ تو کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ لوگ ان کو پہچانتے نہیں تھے تو کہتے تھے بابا جی تھوڑا سا ادھر ہو جاؤ، بابا جی تھوڑا سا اور ادھر ہو جاؤ، بابا جی تھوڑا سا اور ادھر ہو جاؤ۔ تو حضرت کے چہرے پہ تیور نہیں آتے تھے، ان کے تیور تبدیل نہیں ہوتے تھے، وہ غصے کا اظہار نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ ان کا مقصد اپنی انا کو مارنا ہوتا تھا۔ لہٰذا جو جدھر کو سرکا دیتا ادھر ہی کو سرک جاتے تھے۔ کبھی بیت الخلاء کے دروازے پہ جا کر بیٹھتے تھے اور کبھی سرک کے کسی کے قدموں میں جا کے بیٹھتے تھے، اور سرکانے والے اس لیے سرکاتے تھے کہ جانتے نہیں تھے، لیکن جب کوئی جاننے والا ان کو دیکھتا اور وہ پہچان لیتا، کہتا حضرت آپ، تو وہ پاؤں پڑ کر، ہاتھ جوڑ کر، منت کر کے حضرت کو وہاں سے اٹھاتا اور جا کے عزت کے ساتھ سیٹ پہ بٹھاتا۔ تو پہلے اس لیے سرکاتا تھا کہ جانتا نہیں تھا، اور پھر عزت سے اٹھا کے سیٹ پہ بٹھاتا تھا اس لیے کہ اب جانتا ہے۔ جب انسان اللہ کو جانتا نہیں ہے تو پھر اللہ کی آوازیں سن کر اس کے کانوں پہ جوں بھی نہیں رینگتی۔ جب وہ اللہ کو جانتا نہیں ہے تو اس کے لیے مسجد میں آنا ایک پہاڑ معلوم ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ کو جانتا نہیں ہے تو اللہ کے کہنے پر اپنی نظر کو حرام سے جھکانا اس کے لیے مشکل معلوم ہوتا ہے، جب وہ اللہ کو جانتا نہیں ہے تو اللہ کے حکم پہ 1 روپیہ بھی خرچ کرنا اس کے لیے مصیبت ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ اللہ کو جان لیتا ہے، اللہ کو پہچان لیتا ہے، تو پھر 5 نمازیں نہیں، ساری رات بھی سجدے میں پڑے رہنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔
جب وہ اللہ کو جان لیتا ہے، جب وہ اللہ کو جان لیتا ہے، جب وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے تو ساری زندگی روزے رکھنا اس کے لیے آسان بن جاتا ہے۔ جب وہ اللہ کو جان لیتا ہے، جب وہ اللہ کو جان لیتا ہے تو حرام تو کیا، اس کے لیے حلال کو چھوڑنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا تخادعنی کانی لست عارف حالها مدت الی یمینها فقطعتها وشمالها منع الالہ حرامها وانا اجتنبت حلالها فرأیتها محتاجة فوهبت جملتها لها۔ دنیا مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہے اپنی رنگینیوں سے، اپنے زیب و زینت سے، اپنی چمک دمک سے، اپنی مال اور دولت سے مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہے۔ دنیا نے میری طرف دایاں ہاتھ بڑھایا، میں نے اس کا دایاں بھی کاٹ دیا، بایاں بھی کاٹ دیا۔ اللہ پاک نے اس کے حرام سے روکا، میں نے اس کے حلال کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ جب انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے، جب وہ پہچان لیتا ہے، جب وہ پہچان لیتا ہے تو اس کی زندگی کا انداز کچھ اور ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے آگے آگے ایک صحابی جا رہے تھے، انصاری صحابی، حضرت ابو مسعود انصاری جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا غلام تھا، اس غلام سے کوئی غلطی ہو گئی تھی اور وہ اس کی پٹائی کر رہے تھے، ٹھا ٹھا پٹائی کیے چلے جا رہے ہیں، پٹائی کیے چلے جا رہے ہیں۔ حضور پیچھے سے آ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ابو مسعود غلام کی اتنی بے تحاشا پٹائی کر رہے ہیں تو آپ نے پیچھے سے آواز دی، ابو مسعود اتنا زور نہ دکھاؤ، اللہ کو تم سے زیادہ تم پر قدرت حاصل ہے، جتنی تمہیں اپنے غلام پہ قدرت حاصل ہے اللہ کو تم پر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے، اتنا زور نہ دکھاؤ۔ حضرت ابو مسعود کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ کان میں پڑتے ہی میں ایک دم گھبرا گیا، پریشان ہو گیا۔ میں کہا یا رسول اللہ آپ گوا رہے ہیں، میں اسے آزاد کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو مسعود اگر تو اسے آج آزاد نہ کرتا تو جہنم کی آج تجھے چھو لیتی۔ یہ جو لوگ روب دکھاتے ہیں، روب دکھاتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور گردن تان کے چلتے ہیں اور گریبان کھول کے چلتے ہیں اور اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں اور زمین پہ ایڑیاں مار کے چلتے ہیں، یہ صرف اس لیے کہ اللہ کو جانتے نہیں ہیں۔ تکبر کرنے والے سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ زمین پہ اکڑ کے نہ چل، نہ تو زمین کو چیر سکتا ہے نہ پہاڑوں کی چوٹیوں کو پکڑ سکتا ہے، اس لیے زمین پہ اکڑ کے نہ چل۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، ان کو سجاد کہتے تھے، ان کو سجاد کہتے تھے۔ سجاد کہتے ہیں جو بہت سجدے کرتا ہو، سجاد اسے کہتے ہیں، ان کا نام سجاد نہیں ہے، ان کا لقب سجاد ہے۔ زین العابدین بھی ان کا لقب ہے، سجاد بھی ان کا لقب ہے۔ زین العابدین اس لیے کہتے تھے کہ دنیا پوری روئے زمین پر ان سے زیادہ کوئی عبادت گزار نہیں تھا۔ اگر دنیا کے سارے انسانوں کو اکٹھا کیا جائے نا، دنیا کے سارے انسانوں کو اکٹھا کیا جائے امام زین العابدین کے زمانے میں، امام زین العابدین کے زمانے میں اگر ساری دنیا کے عبادت گزاروں کو اکٹھا کیا جائے اور ہر ایک کی عبادت کو دیکھا جائے تو امام زین العابدین عبادت میں نمبر 1 نظر آئیں گے۔ آج ہم لوگ اہل بیت سے محبت تو کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اذان سنتے ہیں، کانوں پہ جو بھی نہیں رنگتی۔ امام زین العابدین جو اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں،
امام حسین کے لخت جگر ہیں، امام حسین کے شہزادے ہیں، امام حسین کے دل کا ٹکڑا ہیں، انہی کو علی اصغر کہا جاتا ہے۔ علی اصغر انہی کا نام ہے۔ حضرت امام حسین کو اپنے والد سے بہت محبت تھی، امام حسین کو اپنے والد سے بہت محبت تھی، حضرت علی سے ان کو بہت محبت تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے دیے اور دونوں کا نام علی رکھا ہے۔ ہمارے ہاں ایک نام اگر کسی خاندان میں بھی ہو تو لوگ نہیں رکھتے۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کوئی نام بتا دیں، ان کو نام بتا دیں، کہتے ہیں یہ میرے خالہ زاد بھائی کا جو بچہ ہے نا اس کا نام ہے۔ تو بھئی اتنا دور ہے، وہ آپ بھی رکھ لو، اس میں کیا بات ہے؟ کہتے ہیں نہیں، خاندان میں دوسرا نام، کوئی نیا نام بتائیں۔ امام حسین نے اپنے 2 بیٹوں کا نام علی رکھا، جو بڑے تھے وہ اکبر، جو چھوٹے تھے وہ اصغر۔ علی اکبر کیا مطلب؟ بڑے والا علی۔ علی اصغر کیا مطلب؟ چھوٹے والا علی، وہ علی جو چھوٹا ہے۔ امام زین العابدین علی اصغر ہیں، علی اکبر کربلا میں شہید ہو گئے۔ بہت عبادت کرتے تھے، بہت عبادت کرتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ روزانہ 1000 رکعت تو صرف نفل پڑھتے تھے، روزانہ 1000 رکعت تو صرف نفل پڑھتے تھے، فرض اور سنتیں اس کے علاوہ ہیں۔ 1000 رکعت روزانہ نفل پڑھا کرتے تھے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، اور سخی بھی بہت تھے، سخی بھی بہت تھے۔ جب تک زندہ رہے، جب تک حیات رہے، روز 100 گھروں کا خرچہ خود اٹھایا، اور اس طرح اٹھایا، 100 گھرانوں کا خرچہ خود اٹھایا، اس طرح اٹھایا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا کہ یہ خرچہ کہاں سے آ رہا ہے۔ 100 گھرانے غریب جب صبح کو اٹھتے تھے تو 1 مہینے کا راشن ان کے گھر کے دروازے پر بوری میں پڑا ہوتا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون لایا۔ جب ان کا انتقال ہوا اور غسل دیا گیا تو ان کی پیٹھ پہ بوریے کے نشان تھے، ان کی پیٹھ پہ بوریے کے نشان تھے۔ تو غسل دینے والے نے کہا یہ بوریے کے نشان کہاں سے آئے؟ یہ تو شہزادے تھے، نہ انہوں نے کبھی وزن اٹھایا، نہ انہوں نے کبھی بوریاں اٹھائیں، نہ یہ کبھی بوریے پہ سوئے، تو ان کی پیٹھ پہ نشان کیسے آئے؟ تو سمجھ میں نہیں آیا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، کچھ دن گزر گئے تو 100 گھرانوں نے بتایا کہ ہمارا خرچہ بند ہو گیا ہے، پتہ نہیں کون تھا جو خرچہ دیتا تھا۔ اس وقت پتہ چلا کہ امام زین العابدین 100 گھرانوں کو اپنے کندھوں پہ بوری رکھ کر ان کو خرچہ پہنچاتے تھے، راشن پہنچاتے تھے، اور جن کو پہنچاتے تھے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اتنے سخی تھے۔ خوش اخلاق بھی بہت تھے، بردبار بھی بہت تھے، صبر بھی بڑا تھا۔ ایک دفعہ مسجد شریف سے نکلے تو ایک شخص سامنے آیا اور اس نے جو سنانا شروع کی، امام زین العابدین پہ جو برسنا شروع کیا اور برا بھلا کہا اور غلیظ گالیاں بکنا شروع کی۔ اتنا زیادہ وہ اس نے بکواس کی کہ بکواس کر کر کے بکواس کرنے والا ہی اکتا گیا، اور وہ سمجھا کہ شاید یہ سنتے نہیں ہیں، شاید یہ بہرے ہیں، سنتے نہیں ہیں، لہٰذا ان کے کندھے کو جھنجھوڑ کے کہنے لگا اتنی دیر سے آپ کو صلواتیں سنا رہا ہوں، آپ سن نہیں رہے، کوئی ریئیکشن نہیں دکھا رہے۔ تو امام زین العابدین نے بڑے سکون سے سر اٹھایا اور فرمایا جی جی سن بھی رہا ہوں اور معاف بھی کر رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں، معاف بھی کر رہا ہوں۔ ریئیکشن تو وہ دکھائے نا جس کو غصہ آ رہا ہو، مجھے غصہ آ ہی نہیں رہا، میں تو تجھے معاف کر رہا ہوں۔ ایسے خوش اخلاق تھے۔ ان کا ارشاد ہے، جو اصل بات میں کر رہا تھا وہ اس پہ آ رہا ہوں۔ ان کا ارشاد ہے ما لابن آدم اولہ نطفۃ وآخرہ جیفۃ وبینہما قذرۃ۔ آدم کے بیٹے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ تکبر کرے جبکہ اس کی ابتدا ایک ناپاک قطرہ ہے اور اس کی انتہا مردار بن جانا ہے، اور اس کے درمیان میں اس کے پیٹ میں
پاخانہ ہے اور وہ پاخانہ لیے لیے پھرتا ہے۔ ایسے شخص کو اکڑنے اور تکبر کرنے کا حق حاصل ہے؟ جب انسان اللہ کو نہیں پہچانتا، اللہ کو نہیں پہچانتا، اللہ کو نہیں جانتا، اللہ کو نہیں سمجھتا، تو پھر وہ اکڑتا ہے اور پھر اللہ کے حکموں سے روح گردانی کرتا ہے، اللہ کے احکام کو چھوڑتا ہے، اللہ سے منہ موڑتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام نے سب سے پہلے جو چیز انسانوں کو سکھائی اور سب سے پہلے جس چیز کی وہ محنت کرتے تھے وہ اللہ کی معرفت ہے، اللہ کو پہچاننا۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا، ساری کائنات کو جس نے بنایا، اللہ وہ ہے۔ آپ کسی بڑے بنگلے کے پاس سے گزرتے ہیں نا، ابھی ہم آ رہے تھے تو ایک بہت بڑا محل سا بنا ہوا تھا یہاں پہ، تو ایسے ہی مجھے جی ہے، میں نے پوچھی کس کا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہاں کے جو سردار ہیں وڈیرے ہیں یہ ان کا ہے۔ جب آدمی کسی بڑی جگہ کو دیکھتا ہے، کسی بڑے محل کو دیکھتا ہے، تو سوال اٹھتا ہے نا کہ اس کا بنانے والا کون ہے؟ کوئی بڑا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ زمین آسمان کا بنانے والا، سورج چاند ستاروں کا بنانے والا، عرش اور فرش کا بنانے والا کتنا بڑا ہوگا؟ آج ہم لوگ اللہ پاک کے احکام کو دھڑا دھڑ توڑتے چلے جاتے ہیں، اللہ پاک کی نافرمانیاں کرتے چلے جاتے ہیں اور سوچتے نہیں ہیں کہ جس کا حکم توڑ رہا ہوں وہ کون ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ جس کے حکم توڑ رہے ہو وہ کتنا بڑا ہے، جس نے زمین آسمان کو بنایا اور اس میں سورج اور چاند کو چمکایا اور زمین کو بچھایا اور زمین میں غلے اگائے اور درخت اگائے اور پھل اور سبزیاں اگائیں۔ جس رب نے اتنا بڑا نظام بنایا وہ کتنا بڑا ہوگا؟ اس اتنی بڑی ذات کو تم اتنے چھوٹے ہو کے ٹھکرا رہے ہو۔ اللہ پاک بہت بڑا، اتنا بڑا کہ اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ مسلمان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، مسلمان کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں کیا کہا جاتا ہے؟ اس کے کان میں یہ نہیں کہا جاتا تو خاص خیلی ہے، تو چانڈیا ہے، تو ارائی ہے، تو راجپوت ہے، تو میمن ہے، یہ نہیں کہا جاتا، یہ نہیں کہا جاتا۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بیٹا سب سے بڑا اللہ ہے، سب سے بڑا اللہ ہے، سب سے بڑا اللہ ہے، سب سے بڑا اللہ ہے۔ اس بول کو 6 دفعہ دہرایا جاتا ہے، اور ہمیں جب نماز کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے تو ہماری نماز کی ابتدا ہی اس سے ہوتی ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کریں، اس بات کو دل سے تسلیم کریں کہ سب سے بڑا، بتاؤ کون ہے؟ سب بتاؤ کون ہے؟ سب سے بڑا اللہ، سب سے بڑا اللہ، سب سے بڑا اللہ۔ کون سا اللہ؟ جبریل بھی جس کے سامنے جھکا ہوا ہے، اسرافیل بھی جس کے سامنے جھکا ہوا ہے، اسرائیل بھی جس کے سامنے جھکا ہوا ہے، میکائیل بھی جس کے سامنے جھکا ہوا ہے، سارے فرشتے جس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، سارے جنات جس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، سارے پہاڑ جس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور سارے انبیاء جس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ انبیاء اسی کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سارے نبیوں کو پڑھیے۔ سارے نبی رات کے اندھیرے میں کسی اور کے سامنے سر جھکا کے ساری رات آنسو بہایا کرتے تھے۔ اسی ذات کا نام تو اللہ ہے، وہی تو اللہ ہے جس کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دنیا کا طاقتور ترین انسان بھی جھکا ہوا ہے۔ وہ ذات کون ہوگی؟
وہ کون ہوگا، وہ کتنا بڑا ہوگا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک دفعہ نبی کریم میں رات کو اٹھی، اندھیرا تھا، میں رات کو اٹھی تو اچانک دیکھا کہ حضور میرے پہلو میں نہیں ہیں، کہاں چلے گئے؟ فرمانے لگی میرے پہلو میں نہیں تھے، لیکن بھن بھن کی آواز آ رہی تھی، دھیمی دھیمی آواز آ رہی تھی، تو میں نے اپنے ہاتھوں سے ٹٹولنا شروع کیا، تو میرا ہاتھ حضور کے قدموں پہ جا کے لگا اور میں سمجھ گئی کہ حضور سجدے میں ہیں۔ میں نے جو کان لگایا تو سرکار دو جہاں اور وجہ کائنات اور سید الانبیاء والمرسلین اور خاتم المرسلین سجدے میں سر رکھا ہوا ہے اور سجدے میں رو رہے ہیں اور سجدے میں اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، اے اللہ مجھ سے راضی رہنا، ناراض نہ ہونا، اے اللہ مجھ سے راضی رہنا، ناراض نہ ہونا، اے اللہ مجھے معاف کرنا، مجھے عذاب نہ دینا، اے اللہ میں تیری کتنی تعریف کروں، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں کتنی تیری تعریف کروں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں، میرے پاس اتنا علم نہیں، مجھ میں اتنی بساط نہیں ہے کہ میں تیری تعریف کر سکوں، بس میں یہ کہتا ہوں جیسا تو نے خود اپنے آپ کو بتایا تو ویسا ہی ہے۔ امام الانبیاء دنیا کے سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ ترین، وہ فرما رہے ہیں میں اللہ کی تعریف کر ہی نہیں سکتا، مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ اللہ پاک کی تعریف کر سکوں۔ بتائیے وہ اللہ کیسا ہوگا، وہ اللہ کتنا بڑا ہوگا، وہ اللہ کیسا ہوگا، وہ اللہ کتنا بڑا ہوگا، وہ اللہ کتنا طاقتور ہوگا، وہ اللہ کتنا با اختیار ہوگا، جو چاہے کرے۔ زندگی اللہ کے ہاتھ میں، موت اللہ کے ہاتھ میں، صحت اللہ کے ہاتھ میں، بیماری اللہ کے ہاتھ میں، عزت اللہ کے ہاتھ میں، ذلت اللہ کے ہاتھ میں، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، ناکامی اللہ کے ہاتھ میں، سب اللہ کے ہاتھ میں۔ کتنا بڑا ہے وہ، کاش کہ ہم اسے پہچانتے، اگر ہم اسے پہچانتے تو کبھی اس کی نافرمانی نہ کرتے۔ جو اس کو پہچانتے تھے وہ اس کے نام پہ سر کٹانے کو اپنی سعادت سمجھتے تھے، اور جو اسے نہیں پہچانتے ان سے جمعے کے لیے بھی نہیں آیا جاتا، جو اسے نہیں پہچانتے ان سے جمعے پہ بھی نہیں آیا جاتا۔ امام حسین جب کوفہ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں حالات ناسازگار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ پتہ چل گیا تھا کہ میں نے مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا، ان کو کوفہ والوں نے شہید کر دیا، اور کوفہ والے پہلے تو مجھے خطوط لکھ کر بلا رہے تھے، اب سارے منکر ہو گئے ہیں، یہ سارا پتہ ان کو چل رہا تھا۔ لیکن اللہ کے ہاں منظور تھا کہ حضرت امام حسین کو شہیدوں کا سردار بنایا جائے، ان کو شہادت کا تاج پہنایا جائے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے ان کو نمونہ بنایا جائے، لہٰذا آپ چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے آپ کو اونگ آ گئی، امام حسین کو سواری پہ بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی، اونگ آتے ہی ایک دم چیخ کے ساتھ ان کی آنکھ کھلی، تو حضرت علی اکبر بھی امام حسین کے ساتھ ہی تھے، سواری پر، ایک ہی سواری پہ تھے حضرت علی اکبر، کہنے لگے ابو آپ کی آواز نکل گئی تھی، آپ چیخ رہے تھے، آپ زور سے چلا اٹھے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا بیٹا ابھی بیٹھے بیٹھے مجھے آنکھ لگ گئی، مجھے نیند آ گئی، تو کسی کہنے والے نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی موت بھی ان کے ساتھ جا رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی موت بھی ان کے ساتھ چل رہی ہے، اس لیے میں گھبرا کر اٹھا تو آواز نکل گئی۔ تو حضرت علی اکبر ابھی نوجوان سے تھے، کہنے لگے ابو کیا ہم حق پہ نہیں، کیا ہم حق راستے پہ نہیں ہیں؟
کیا ہم حق راستے پہ نہیں ہیں؟ تو امام حسین فرمانے لگے بیٹا کیوں نہیں، ہم حق راستے پہ ہیں۔ تو کہا ابو پھر آپ گھبرائیں نہیں، حق راستے پہ جان چلی بھی گئی تو کیا ہوا؟ حق راستے پہ چلتے ہوئے اگر جان چلی بھی گئی تو کیا ہوا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو پہچانتے ہیں۔ جان دینے کے لیے نوجوان بچے تیار ہیں۔ امام حسین اپنے بیٹے علی اکبر کی اس بات سے اتنے خوش ہوئے کہ فرمانے لگے بیٹا تیرے اس جملے نے میرے دل کو بڑی ڈھارس دی ہے، بڑی تسلی دی ہے، اور تو نے تو آج بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا۔ جب انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے، اللہ کی عظمت اس کے دل میں اتر جاتی ہے، اللہ کی کبریائی اس کے دل میں اتر جاتی ہے، تو دین پہ چلنا، اسلام پہ چلنا، خواہشات سے دور رہنا، اپنی نفسانیت سے دور رہنا، اپنے آپ کو برائی سے بچانا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ آج میرے دوستو ہم سب کے سب اللہ کی عظمت سے جاہل ہیں، اللہ کی کبریائی سے جاہل ہیں، اللہ کی بڑائی سے جاہل ہیں، اسی وجہ سے اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اللہ پاک کی معرفت کو سیکھیں، اللہ کی عظمت کو دل میں اتاریں، اللہ کی بڑائی کو اپنے دل میں اتاریں، اور اللہ پاک کو حقیقی معنی میں پہچانیں۔ ایک آدمی کے ساتھ ایک بیٹا بیٹھا ہوا ہے، ایک کوئی اور کسی کا بیٹا، کوئی غیر لڑکا بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا رویہ اپنے لخت جگر کے ساتھ اور ہوتا ہے، اس کے ساتھ اور ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو پہچانتا ہے کہ یہ میرا اپنا ہے، اپنا ہے۔ ہم لوگ پڑھتے تھے تو ایک لڑکا ہمارے ساتھ پڑھتا تھا عرب، اس کا نام تھا محمد سلطان، بڑا طاقتور آدمی تھا، عمان کا تھا محمد سلطان، تو باڈی بلڈر قسم کا آدمی۔ تو ایک دفعہ وہ کھڑا ہوا تھا تو ہمارے استاد محترم نے آ کے پیچھے سے اس کو یوں پکڑ لیا، نہیں اس کو پیچھے سے مکہ مارا، پیچھے سے اس کو پیٹھ پہ مکہ مارا۔ اب وہ عرب تھا، اچانک جو اس کو مکہ پڑا تو پلٹ کے اس نے اس سے زیادہ زور کا مکہ مارنا چاہا، پلٹ کے جو ہی اس نے مکہ اٹھایا اور دیکھا استاد صاحب ہیں تو ایک دم اس کا مکہ نیچے چلا گیا اور گردن جھک گئی۔ تو اس سے ایک سبق ملا کہ غصے سے پلٹنا اور مکہ اٹھانا اس لیے تھا کہ مکہ مارنے والے کو جانتا نہیں تھا، جب جان لیا تو گردن بھی جھک گئی اور مکہ بھی نیچے آ گیا۔ بس ایسے ہی ہے، جب ہم اللہ پاک کو پہچانیں گے، اللہ پاک کی معرفت دل میں آئے گی تو پھر اللہ کی ماننا مشکل نہیں رہے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کانپنا شروع ہو جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ نماز کے لیے ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں، آپ بھی کھڑے ہوتے ہیں، آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت کانپتے کیوں ہیں؟ تو فرمانے لگے جانتے نہیں ہو کہ کس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں۔ اس امانت کے ادا کرنے کا وقت ہے، جس امانت کو زمین آسمان پہ پیش کیا گیا وہ ادا نہ کر سکے۔ میں تو کمزور سا انسان ہوں، میں اس امانت کو کیسے ادا کر سکوں گا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس جب اذان کی آواز سنتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جب اذان کی آواز سنتے تھے چہرے کا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا، کانپنے لگ جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت اذان تو ہم بھی سنتے ہیں، آپ کپ کپاتے کیوں ہیں؟ تو فرمانے لگے کاش کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اذان والا کیا کہہ رہا ہے، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ مؤذن کس کی طرف بلا رہا ہے تو تم بھی کانپنے لگ جاتے۔ اس لیے بھائیو، اللہ کو پہچاننا، اللہ کو جاننا یہ دین پر چلنے کے لیے پہلی سیڑھی ہے، اور اس کے بغیر انسان دین پہ چل ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ کی پہچان اللہ کو پہچاننے والوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی پہچان کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اللہ کو پہچاننے والوں کی صحبت سے۔
صحابہ اللہ کو نہیں جانتے تھے، اللہ کو نہیں جانتے تھے، نبی کی صحبت کی برکت سے اللہ کو پہچان گئے۔ صحابہ نے کتابیں نہیں پڑھیں، صحابہ نے اسکول نہیں پڑھا، صحابہ نے کالج نہیں پڑھے، صحابہ نے مدرسے نہیں پڑھے، نبی کی صحبت سے اللہ پاک نے ان کے دلوں کو معرفت کے نور سے منور کر دیا، لہٰذا دین کے لیے سب کچھ لٹانا، سب کچھ لگانا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی دین پر چلیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی معرفت کو سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ